أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پہلے کی آیات میں یہود و نصارہ کو الگ الگ انداز میں ان کے کیے ہوئے وعدے اور وعدوں کی مخالفت کا تذکرہ فرمایا، اور وعدوں کی مخالفت کی وجہ سے ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان انتشار اور آپسی بغض عداوت جو پیدا ہوئی ہیں، اس کا ذکر کرنے کے بعد ان دونوں سے اجماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں خطاب کر رہا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، تم سب کے پاس، پہلے یہود پھر نصارہ. یہود کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے پاس جو کتابیں انہیں دی گئی تھی ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، کتابوں کو بدل دیا. تب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر ایک کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک رسول آیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے. تمہارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں جسے تم چھپایا کرتے تھے، وہ احکامات تمہاری کتاب کے، تورات کے، انجیل کے، وہ احکامات جسے تم لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. حالات کے حساب سے، اپنے پسند کے حساب سے بعض آیتوں کو چھپانا، بعض آیتوں کو ظاہر کرنا، اس طرح کا کام جو تم کیا کرتے تھے، اب یہ رسول تمہارے کتابوں میں موجود وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے اب وہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ تمہیں بتا رہے ہیں، تمہاری قوم کو بتا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رجم کی جو آیت ہے، یعنی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرنا ہے، پتھروں سے سنسار کرنا ہے. اسی طرح سے ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر، ان کے صفات، ایسی ان کی علامتیں بیان کی گئی تھی تاکہ جیسے ہی وہ نبی آ جائیں یہ لوگ اس کو قبول کر لیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تورات میں اور انجیل میں، یہودیوں نے تورات میں، انجیل اور نصارہ نے تورات میں نبی کے جو صفات بیان کی گئی تھی ان کو چھپا دیا تاکہ ان کے لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے، ان کی صفات کو چھپا دیا.
اسی طرح سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب یہودی مرد عورت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے زنا کیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو تو رجم کرنا چاہیے، لیکن اب یہ دونوں یہودی تھے۔ تو آپ نے یہ ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے؟ تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے چہرے کو کالا کر دیا جائے اور سر منڈوایا جائے، گدھے پر بٹھا کر گشت کرایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ یہودیوں کے بھی عالم تھے، تورات کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آپ اپنی کتاب اور اپنے عالم کو ساتھ میں لے کر آؤ۔ تو وہ گئے اور تورات لائی، تورات کے ساتھ ساتھ ان کے عالم کو بھی ساتھ لے آیا، اور پھر سامنے بٹھا کر ان سے کہا کہ چلیے ابھی زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے، کہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ پڑھیے، وہ آیت تلاوت کیجیے۔ تو ان کا جو عالم تھا اس نے پڑھنا تو شروع کیا، اور درمیان میں جہاں رجم کی آیت تھی اس پر ہاتھ رکھا، اوپر سے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نیچے سے پڑھ رہا ہے، جہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کے نیچے جو آیتیں تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے، درمیان کی آیت اس نے نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہیں چونکہ یاد تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پر موجود ہے، اور یہ شخص وہاں ہاتھ رکھ کر اوپر اور نیچے والی آیتیں پڑھ رہا ہے، ہاتھ کے نیچے والی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان سے کہیے کہ ذرا وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو کہا اب پڑھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جو آیت رکھی ہوئی تھی وہ آیت پڑھیے۔ تو اس آیت میں باقاعدہ ایسے شخص کی سزا رجم بتائی گئی تھی، یعنی پتھروں سے مار کر ان دونوں کو قتل کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ یہودی مرد اور یہودی عورت جنہوں نے زنا کیا تھا ان دونوں کو رجم کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ وہ بہت سی وہ باتیں جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اب یہ رسول وہ باتیں تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ اسی طرح اصحاب سبت، وہ ہفتے والے جو افراد تھے جن سے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی جو بدعہدی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو کہا کونوا قردۃ خاسرین، تم بندر بن جاؤ، یا پھر بعض جگہوں پر کہا کہ وہ خنزیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی طرح بنا دیا۔ یہ جو واقعات تھے، ان واقعات کو بھی وہ چھپایا کرتے تھے، کیونکہ ان سے تو ان کی ذلت ہوتی ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر بتانے سے اس قوم کی ذلت ہوتی کہ ہمارے لوگوں میں ایسے غدار لوگ تھے، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے جن پر اس طرح کا برا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو یہ آیتیں بھی وہ لوگ چھپایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ مکہ میں آنے والے ہیں، مکہ میں آپ پیدا ہوں گے، آپ کا نام محمد ہوگا اور ان پر آپ کو ایمان لانا ہے، یہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام انہیں تورات سے پڑھ کر بتاتے تھے، یہ لوگ ان آیتوں کو بھی چھپاتے تھے تاکہ یہودی ان آیتوں کو پڑھ کر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے۔ یہی وجہ تھی ان آیتوں کو چھپانے کی بنا پر
کہ یہودی مدینہ کے اطراف میں رہتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے، اور نصارہ بھی جو قریب نجران وغیرہ ہیں اور ملک شام جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے وہ بھی جلدی ایمان نہیں لا سکے۔ ان کے مقابلے میں مشرکین عرب یہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ جو مشرکین تھے، چونکہ وہ مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور ان کے پاس ایسے علماء نہیں تھے جو ان کو گمراہ کر سکیں، ان کے پاس شرارتیں تھی، فساد تھا، بگاڑ تھا، عقیدے میں گراوٹ تھی، اخلاقی خرابیاں تھیں، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر، مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر، نبی کے نام پر ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہ جو ان کو اس دعوت کو، نبی کو قبول کرنے سے روک سکے۔ اس لیے جیسے ان کی شرارتوں پر لگام لگی، انہیں محسوس ہوا کہ واقعی ہم برے کام کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جبکہ یہود و نصارہ ان کے پاس ان کی کتابیں تھیں، ان کے علماء تھے، اور ان کو دین کے نام پر باقاعدہ اس مذہب سے، اس دین اسلام سے روکا جا رہا تھا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر برائی کے راستے پر وہاں قوم کو سنبھالنے والے علماء ہوں اور وہاں دین کے نام پر کتابیں موجود ہوں تو ان لوگوں کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک گنہگار انسان، ایک ایسے اخلاقی گراوٹ والا انسان اس انسان کو صحیح راہ پر لانا آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو دین کے نام پر غلط کام کر رہا ہو اور دین کے نام پر اس راستے پر باقی رکھنے والے علماء ان کے پاس موجود ہوں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج جو بدعتی ہیں، شرک کرنے والے، قبر پرستی کا مظاہرہ کرنے والے، ایسا نہیں کہ یہ لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، یہ ان کے علماء ان چیزوں کو دین بتاتے ہیں اور باقاعدہ ان شرکیہ کاموں کے لیے ان کو قرآن سے حدیثیں دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کا صحیح راستے کی طرف آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو صرف گنہگار ہوتا ہے وہ انسان جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں جو تم خطائیں کرتے رہتے ہو، قرآن اپنے آپ کی کتابوں میں جو تحریف کرتے ہو، وہ بہت سی چیزوں سے یہ درگزر بھی کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں وہ تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے، بہت سی چیزیں درگزر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب وہ ان کتابوں کے بارے میں ساری باتیں بتا کے فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ کتاب قرآن مجید آ چکی ہے، اب یہی کتاب پڑھنا ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا تھی، کیا اب نہیں آئی ہیں، یہ سب کی تحقیق کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے ہم۔ چند بڑی بڑی چیزیں جو معروف ہیں ان کے بارے میں بتا دیا، باقی بہت سی ایسی چیزیں باریک باریک اس کے اندر موجود ہیں جو تبدیل کر دی گئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری تفصیل نہیں بتاتے ہیں، وہ عفو عن کثیر، بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیں، یہ کتاب ہے، اب یہ کتاب پڑھ لو، قرآن مجید۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ گئی۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین، تو کہتے ہیں کتاب مبین یعنی قرآن مجید کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کہا، اور قرآن مجید کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کہا، واضح کتاب، ہر چیز واضح بتانے والی واضح کتاب، ایسی کتاب۔ لیکن اب یہاں چونکہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین، درمیان میں واو ہے، اس واو عطف سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب مبین اور واضح کتاب، یہ دو چیزیں آئی ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کیونکہ یہاں پر کہا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئے ہیں، تو وہاں نور کا مطلب انہوں نے لے لیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین کا مطلب لیا قرآن مجید۔ تو دوسرے مفسرین نے، اکثر مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی نور کہا اور قرآن مجید کو ہی کتاب مبین کہا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرنے کے بعد اسی کی وضاحت اس کے بعد والے لفظ میں کرتا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ روح کون ہے؟ روح جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، تو کیا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں نہیں ہے؟ وہ بھی فرشتوں میں ہے۔ پھر فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر روح کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جبکہ فرشتوں، ملائکہ جب کہا جائے تو ملائکہ میں جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، سب فرشتے اس کے اندر آ گئے، ملک الموت ہو، یہ سارے فرشتے اس میں داخل ہو گئے۔ پھر الگ سے جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بندوں کو ان کی اہمیت بتانے کے لیے الگ سے ذکر کیا۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا نور اور کتاب مبین، نور یعنی روشنی، یہ کتاب اور روشنی ہے، یہ راہ ہدایت ہے، لوگوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اسے ظلمات میں، تاریکی میں جہاں روشنی آتی ہے تو گویا کہ انسانوں کی گمراہی میں انسانوں کو صحیح راستہ بتانے والی کتاب، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب، انسان پڑھے اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے، اس میں کسی طرح کے شبہات والی باتیں نہیں ہیں، یہ محکم باتیں ہیں اور یہ حق پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے نور سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے، تو اس کا جواب آگے کی آیت سے دیا گیا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہدی بہی میں کہتے ہیں جو ضمیر ہے یہ ضمیر واحد کے لیے استعمال ہوئی ہے، بہی میں ضمیر واحد کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگر پہلے کی آیت میں نور و کتاب مبین، اگر یہ دو چیزیں ہوتی، نور کا مطلب رسول اور کتاب کا مطلب قرآن، یعنی دو چیزیں، تو مطلب پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا یہدی بہما، کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں کے ذریعے نہیں، اس ایک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ نور اور کتاب مبین یہ ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کئی جگہ پر نور کہا ہے، قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نور کہا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نور نازل فرمایا ہے۔ اب یہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف میں واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ان لوگوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کی جانب نازل کی گئی، تو آسمان سے جو نازل کیا گیا جو نور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا، یعنی قرآن مجید کو ہم نے نور بنا دیا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ اس کے ذریعے ہم جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مفسرین نے کئی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کہا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب جو لوگ حقیقت میں یہاں نور سے مراد نبی کو ہی لیتے ہیں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور اس کے لیے کئی طرح کی موضوع اور من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے میں ساری کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ایسی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، نور من نور اللہ کو اللہ کے نور کے یہ نور ہیں، اللہ کے نور کے نور یعنی اللہ کا ایک حصہ ہے، اللہ کا ایک جز ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، باپ کے خون کا لوتھڑا، اس طرح سے وہ پیدا ہونے والا، گویا اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ نور من نور اللہ کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نور کا ایک حصہ نبی کو بتا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ کہلوایا، اور قرآن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نبی تمام کے تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، انبیاء انسان ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہلوایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اس طرح سے کئی جگہ رجل بھی کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے درمیان جو نبی بھیجا ہے، آدم علیہ السلام نبی تھے، تو وہ مٹی سے پیدا ہوئی، وہ بشر تھے، وہ پہلے نبی ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو نبیوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سب بشر ہیں، یہ سب بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانب نوری مخلوق کو نہیں بھیجا، اور نوری مخلوق یہ فرشتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور وہ نوری مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے قرآن کا، حدیث کا درس ہو، دین کی باتیں ہوں، تو مجلس کے اندر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ ابھی فرشتے ہماری باتیں سن رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں، کس طرح سے ہیں۔ ہماری مسجد کے دروازے پر بھی وہ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا۔ یہ نوری مخلوق ہیں، لیکن جو بشر ہوتے ہیں وہ بشر دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کے گھریلو ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی فرشتوں کی زندگی سے الگ بنا رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، آپ کی بیویاں بھی تھی، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ صحت مند بھی رہے، آپ نے زندگیاں گزاری، لوگوں کی نگاہوں میں آپ رہے، آپ کبھی غائب نہیں رہتے تھے، گھر میں بھی آپ لوگوں اپنی بیویوں کے سامنے ہوتے، باہر صحابہ کے سامنے ہوتے۔ اس طرح سے جس طرح ایک انسان زندگی گزارتا ہے ایسی آپ کی زندگی تھی۔ تو آپ حقیقت میں بشر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس نور کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، رضا الہی چاہتا ہے۔ کس چیز کی طرف؟ سبل السلام، سبل السلام، سلامتی کی راہ بتاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف۔ سلامتی کا راستہ، اب وہ سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ اسلام ہے، صراط مستقیم جس کو کہا گیا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اپنی توفیق سے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ تو تاریکیوں سے نور کی طرف یعنی برائیوں سے حق کی طرف۔ تاریکیاں کئی ہوتی ہیں، اس لیے ظلمات جمع استعمال کیا اور نور واحد استعمال کیا۔
کیونکہ برائیاں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، حق ایک ہوتا ہے۔ ظلمات جمع استعمال کیا کیونکہ برائیاں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اور نور واحد استعمال کیا کیونکہ حق ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصارہ کو گویا اس بات کی اطلاع دے دی کہ اب تمہارے پاس یہ رسول آئے ہیں اور ان کے پاس ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب تمہیں راہ راستہ کی طرف لانے والی کتاب ہے، لہٰذا اب تم سب چھوڑو، تورات چھوڑ دو، انجیل چھوڑ دو، پرانی باتیں ختم کرو، اور اب سیدھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر ان دو آیات میں اس طرح کی انہیں نصیحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نصیحت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں اس طرح سے کسی دوسری قوم کو نصیحت کرتا ہے، یہ پیغام امت محمدیہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے رسول اور قرآن ان کے پاس ہے تو ویسے ہی تمہارے پاس بھی ہے، یہ رسول بھی تمہارے لیے، یہ قرآن بھی تمہارے لیے، لہذا تمہیں بھی رسول پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔